حجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ۔ الہی جڑا جڑا مومن ان پاک مقدس مقام تے ٹر کے آیا بیٹھے انہوں نے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ کوشش کیتی کرو کہ دعا میں تھوڑے کیتے منگدا کھڑا تھوڑے آمین آکھن نال تھوڑا وجنا تو کچھ نہیں کہیں دا فائدہ تھی ویسی بولے سارے کرو۔ مالک کائنات بانیان مجالس دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ بے اولادہ کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے رزق مومنہ کو حلال دا رزق عطا فرما۔ مالک جڑا جڑا مومن اولاد کتے سکھ دے دو چار بندہ میرے ذمہ دعائیں لئیں انہوں نے یہ دعا پوری فرما، انہوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک اپنی دلال دا واسطے آخری دعا ہے وارث حقیقی حجت قائم امام مہدی علیہ السلام دا ظہور فرما، ساپوری زیارت دے قابل بنام دی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ دیکھو کافی مجمع تے اون مالک دا میں نعرہ چوائے جب تو آکو جیسا کو انسان بنائے عقل بھی دیتے کوشش کرو رزق دے والا یوں خود ہے بے شک ونیدہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے۔ کوشش کرو مالک کائنات دا نا اونچا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ باواز بلند صلوات پڑھو۔ اچھا چلو یہ ہی اچھی صلوات چا پڑھی بھی تھے ایک جھکی صلوات چا پڑھو۔ فقط کوشش میں کریں نا بھائی تو سارے مومن دعا کریں، کوئی میرے بھیرا ہیں کوئی واجب الاحترام بیٹھیں، میں جڑا سبق سنے نا آپ جان کوشش کریں نا پورا سناواں، اگاں سنانا دی اپنی مرضی ہے۔ شبیر دے غم وچ ہاں جو آندی ہے جاندے تے علی دی دھی دی موہر لگی ہوئی ہوندی ہے۔ مجلس سنن سارے بیٹھے ہوئے کہیں دا گھر نزدیک ہے کہیں دا دور ہو سی، مجلس تو بعد ہر کہیں گھر دا دور ہوئے ہیں، کئی او بھی مجلس آئیاں ہوئی ہیں جنہیں اتو سفر کر کے شام ہوئی ہیں۔ میں آج کوئی ربائی کہانی پڑھنی خطبے دو بعد یہ تو کل مسائب چھوڑے کوشش کرے ساں اتھوں سنا ہوں اجازت ہے نا میں قرآن شروع کرا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین، ثم الصلاة والسلام علی من کان نبیہ وآدم بین الماء والتین صلوات۔ الصلاة والسلام علی یا ولیہ واخیہ ووزیرہ
وخلیفته وابن امه امیر المومنین علی بسلوا دبھیوال ای رجابی 28 دی مومنہ بردی دیگے تے ٹور پہن بھین بھرائے رو رو کے آدھی بیٹھئے آدھا حصہ دین میں دسان رو آکھیے آن دمائے کل جڑی جاتو مضمون ختم کے کام صدہ سلمالا جی یا کمر کولا کھڑو قلم گھننا کاغذ گھننا دوات گھننا فرشت بناوڑی ہے مسافران دی جنہ کو میں نال کربلا تک نیوڑے المال چاہی قلم دوات کاغذ چیس لکھنا شروع کی تس نصر من اللہ و فتح قریب حسین دے نگاہ پہیے آدھے المالا ویر کیا لکھئی آدھے مولا دیکھ تو صحیح میں لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب حسین دی اکھی واس پہین رو رو کے آدھا بیٹھے نصر من اللہ او لکھ دیں جڑے جنگ دو ویندے نو بھائی نصر من اللہ او لکھ دیں جڑے جنگ دو ویندے نو بھائی میں اوکھے سفر جو کرنے ہن میرے نال ہے زہرا جائی آدھے لکھ حسین ابن علی لکھس آدھے ہی تو بعد فرشتے چلے اپنا نام المال شکریہ ادا کیتے آدھے اکا تیری مہربانی توڑے میرا نام تا لکھئی آدھے لکھ سجاد ابن حسین لکھس آدھے میرے اکبر دا نام لکھیں دائے المال لکھ دائے جلے نام لکھ دینے تو حسین دی اکھی واس پہین رو رو کے آدھے بیٹھے میرے حرمان دے نام لکھے نے سادھے ہون لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام دا نام ہے اللہ گواہ ہے المال دی اکھی واس پہین رنہ ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا ہی دا نام کیویں میں لکھاں مولا ہی دا نام نہ لکھوا ہی دی جاتے میری بہن رقیہ کنال گھنجل شام دے بازار جانے تے میری بہن جانے حسین دی اکھی واس پہین رو رو کے آدھے میرا ویر تے کو پتہ نہیں ہے میری یاد دی بھائی والے اگر آلیہ نال نہ ہوئے نانے دا دین نہیں بچدا نا لکھے سادہ ہونی دے اگو لکھ کلثوم بنت علی ہون لکھ رقیہ بنت علی دعا دے ہاتھ بلند کر کے آدھے تیری مہربانی توڑی میری بہن دا نا تا نال لکھئی حسین آدھے ہون لکھ میری دھی دا نا وڈی دھی دا نا لکھے ستلے لکھے ہولے ہولے صغرا بنت حسین دی نگاہ پہیے اکھی واس پہیاں رو رو کے آدھے المالا نراز نتھی میں ہی نا کو مٹا چھوڑ آدھے مولا سارا کو جو نال نیوڑے ہی کل ہی کو کی میں چھوڑے سے ہیں حسین آدھے تے کو پتہ نہیں میری ماں زہرا دیا شکلہ دے دیئے دوجہ ہے میری دھی بیمار سفر ہن بہم اوکھے میں دھی کو نال کی میں نیوان شام دے اوکھے گوڑو سن اوکھے بازارو سن روندہ بیٹھے آدھا بیٹھے مولا میں نا تا کٹے نا مت تیری دھی میرے تے ناراض ہوئے غریب کربلا دے تو نا اے میٹ چھوڑ اگو لکھ سکینہ بنت حسین لکھے سکینہ بنت حسین آدھے المالا محمل تیار کرنے مولا کتنے معامل تیار کرا آدھے 240 اٹھ گھرنا 53 معامل تیار کرے سیں جنتے پردہ دار ہو سن کچھ او اٹھو سن جنتے اہل بیت جتنے خیمے ہونے انہاں اٹھاتے ہونے کچھ اٹھ او تیار کرے سیں جنتے کھاون پیون دا سامان ہونے 40 اٹھ او رکھ سیں جنتے پانی ہو سی چھوٹے چھوٹا پورے نال مسوم بالین مطا کہیں کو راہتے بہن پیاس لگے تے پانی نہ ملے المالے دی اکھی وسدیاں رہیاں معامل تیار کریں گا رہے آج سامنے آکھڑ دروازے تھے ہر بی بی دا ناچ آ جندے جندہ ناچ ایسے حکومہ احسان صغرا کو آخری دفعہ مل گھنے پہلے ناچ ایس زینب بنت علی اسیرہ شام دا ناچ سنس اتھئیے جتا دردہ ماری صغرا کھڑی آئی ہاتھ جوڑ کے آدھیے میرے تے ناراض نتھی میں میری مجبوری ہے میں تہاں پھپی
سارا دے نا چہندا ہے تے محملہ تے باندھی آئیں انہوں ڈین ڈھلن والا ہے جلے غریب کربلا کہ سارے محمل تیار تھی گئے مستوراں بہ گئے المالا جلدی کرنا اٹھ اٹھا متا میریاں بھینی تھک پئیاں ہوئیں تھکن دا نام ہے المالا رومن شروع ہو گیا دے مولا کیویں ٹورا محمالا جہاں اصغر دی ماں کوئی نہیں آئی شبیر دے میں جانا تے اصغر دی ماں جانے تورے اٹھے جتا اصغر دی ماں ہولے ہولے پوت کو چاہی کھڑی ہے تو رو رو کے آدھی کھڑی اصغرہ دعا مانگ شالا دیوار پھٹے تے میں کو رستہ مل ونجے سامنے کھڑی ہے تیری دردہ ماری بہن متا میں نال ون کے چابی دے ماں میں کو آکھے میری سکی ماں ہوں دی میں کو نال نیوے آ میں جو لگ دی بھی کہیں دی کچھ نہ حسین اندر داخل ہوئے اصغر دی ماں بے شک نال نجل نراغ نہ تھی مرضی تیری اپنی ہے میریاں بھینی محملہ تے تھک پوسیں آدھی مولا یہی بھی چابی اپنی دھی دے ہتھیں چابی آپ بن رکھ حسین آدھے تو میرے نال ٹور میں چابی رکھساں دھی دے ہتھاں تے جلے تے کوئی اشارہ کرنا میری کان دا اولا کر کے لنگ ونجے کی ہو دیاں وقت ہو سی جڑا ماں گزردی پئی ہو سی تے دھی دے دی کھڑی ہو سی گھارے چی کلے حسین آ کھڑے دھی دے کول شبیر آدھے سبرا وہ میری دردہ ماری دھی پیو ٹریا ویندے سفر دے چابی ہک دیندے بابا گھر سے اکھیں واس پئیاں نہ دیے بابا یہی چابی دی تو میں کو انتظار ہے شبیر میں دھی دے ہتھاں تے چابی رکھیے اشارہ کیتے اصغر دی ماں لنگ ون بی بی چند قدمہ تے گئی ہے سغرا حقل ماریے سکینہ دی ماں اصغر دی ماں ہک واری روک ون اللہ گواہ ہے رباب دی اکھیں واس پئیاں رو رو کیا دی تیری کچھ نہ لگ دی تے کو پتہ نہیں تیری ماں تو بعد جب میری شادی تھی ہے میں تے کو میں پالے تے میں پیار کی تیری میں سکیاں ماں پیار کرنیاں رو رو کے آدھی ہے اگر میں تیری سکی دھی ہوں میں تو اولاد کو گھدی وینی میں کو نہ بھولے آ تیری مرضی نال لے تے بھامے ننے ایک دفعہ پتر میں کو دے میں تیری اثر کو چینیاں بھرا کو چیس ہولے ہولے ہاں دے نال لا کھڑیے ہولے ہولے آدھی کھڑی اصغر اکبر بھرا ویندا بابا بے نال پتہ نہیں جیندہ ولے جا نہ ولے میں تا تانگا رکھی ودیاں اکبر دے پلو بنے ساں تو میرے کو ٹک پو میرا سونا ویر میں کوشش کرے ساں تے کو بولیاں بولن سکھے ساں ٹرن سکھے ساں تے کو سونے کپڑے سی کے پوے ساں اصغر جنا تو جوان تھی سے میں تے کو سیرے پوے ساں میں اکبر دے جاتے تے کو پلو بنے ساں تیری مرضی پلو بناوی جے کچھ دے میں حسین آدھے میری دھی بھیرا ماں دے ہتھاں تے دے آدھے بابا دے ساں تاں جو اصغر آوے تاں حسین آدھے رباب اصغر کو چاہ بی بی ہاتھ ودھین اصغر بھین دے دامن کو پکڑے گو ہی ڈاہ دی ہڑاندہ بھین دی گال تے اتنا عمل کیتے سے بھین دے دامن کو پکڑی کھڑے حسین آدھے میری دھی کیوں نہ دے دی بھیرا آدھے بابا ویسی تاں دے ساں لیتا نہ دے ساں حسین ہاتھ ودھین تے اصغر پیو دو نہیں ڈٹھا بھین دے چہرے دو دے دا پے حسین ہولے ہولے اپنا منہ اصغر دے کن نلوائیں لے آدھے اصغر تو جو بھین دے نال ٹک دیں دے سا کربلا دے بھی ترے دو کا تیر کون جھلے سی اصغر میں 72 پورا کرنے تیری جھاتے 72 پورا کیویں تھی سی اصغر دو میں ہاتھ ودھین پیو دو جی میں دھی دے دی کھڑی یہ ہاتھ جوڑ کیا دیئے بابا نراز نتھی میں دسا سننے میرے بھیرا نل کیڑی گل کی تھی بھی حسین آدھے میں خدا چھوڑے کربلا دا میدان بہو آکھائے یہ نوان بابا بابا ہک دھی منت کریں دی شبیر آدھے میری دھی کیڑی منت کریں دی رنی ہے رو رو کیا دی کھڑی ہے بابا میں چادر وچھنیاں میری چادر تے بہ رہے اللہ گوائے غریب کربلا دھی دی چادر تے آ بیٹھے دھی دیاں اکھی وستیاں پئیں رو رو کیا دیے بابا میں بیماراں تو سا ونجنا ہے تے میں مر ونجنا ہے بابا نراز نتھی میں چار سجن میرے میت نامین غریب رو رو گیا دے میری دھی دسا کیڑے کیڑے چار سجن نامین دھی رو رو گیا دے بابا نراز نتھی میں ایک چاچا المال ناوے
جی میں غازی لال سنے نکھی واز پہین رو رو کیا دے میں تنو کراں میرے تے ناراض کیوں تھی نی میری مجبوری ہے اگر تیڑا پیو آکھیا تو میں نا ضرور لکھاں شبیرہ دے سورا دسا دوجا کیڑا سجن ناوے ہاتھ جوڑ کیا دیے بابا نراو نتھی میں دوجا اکبر بھیرا ناوے بابا میں سکی بین ہوا بھیرا میں کنال نویا بابا تسا اکبر کو کربلا سیرا پاؤنے اکبر میرے حصے دا ویرے بابا میں اکبر دے گانے بنے ساں اکبر دا پلو بنے ساں اللہ گوائے سیران دا نام ہے حسین دی آنکھی واز پہین آدھے بابا روندہ کیوں ہے غریب کربلا دے میری دے میں جاندہ یو تیرا بیرا ہونے جنی شادی دی تانگ رکھی کھڑی سینے چ برچی ہونے اس میں ضعیفاں گھٹور کے ونجنا ہے اپنے ہاتھ نال برچی کڑنی ہے ہاتھ جوڑ کے آدھے بابا نراو نتھی میں تریجی مارا باپ کو آنکھیں تو نامیں اللہ گواہ تریجے سجن دنا دسے سادھے بابا اللہ دنا ہی میری چادر چھوڑ شبیرہ دے میری دھی میں چادر تا چھوڑنا پیو تے سان لا چوتھے سجن دنا دسا رونیت رو رو کیا دی کھڑیے بابا نراو نتھی میں چوتھا تو نامیں اللہ گواہ ہوئے غریب دی آنکھیں وسان لگئین رو رو کیا دا کھڑے میری دھی کوئی ولے نہ ولے بابا وعدہ کرے نہیں میں جیندہ کوئی نہیں ولنا سورا بابے دیاں تانگا لا چھوڑ کربلا دا اوکھا میدان ہونا ہے اللہ گواہ پیو ٹورن لگائے ڈٹیس میرا پیو کھنڈ کی تھی کھڑے پہلے ماما لے چاہ کے بہ گئی ہے شبیرہ دے المالا دی پیالان دے ماما لٹور آدھے مولا نراو نتھی میں ماما لکی میں ٹوراں پہلے ماما لے جو سوار ہو گئی ہے جائیں جلنا کوئی نہیں شبیرہ دے کون سوارے آدھے مولا سامنے دیکھ دری بھیڑ دے نار سورا بہ گئی ہے سورا جنا سنائے شبیرہ دے میری دیئے میں کیویں لہاں آدھے مولا میرو جو دے دے میں کیویں لہاں پہلے میں منا نالگ سگا مولا آپ تا سن دے بیٹھے آوے آکھے چاچے کو آکھیں میرے میت ناوے شبیرہ دیا ڈویں بیرا ہک بے کو گلہ کروں ڈوہاں بیرا آکے ہک بے کو گلہ ترونا شروع کیتا ہے اللہ گواہ جے پہلے مامالے چ بیٹھے علی دی دھی نگاہ پیسے بیراواتے آدھی اکبر بچڑا ماد کولا پتر ماد کولا کھڑائے ہاتھ جوڑ کے آدھی اکبر نراز نتھی میں ونج دیکھ ڈویں بیرا کیوں پیروں دین او میری پہلی منزل ہے میں سفر کرنا ہے مطا میڈا ہک بیرا آئی تھیں مار ونجے میں نانے کو کیڑا جواب دے سان اللہ گواہ اکبر کولا کھڑائے آدھے بابا نراو نتھی میں ڈسا سنے روندہ کیوں ہے آدھے اکبر تیدے حصے دی بھیڑے محمل چ بہ گئی دوں لہا روندہ یا اتھے جتا بھیڑ محمل تے بیٹھی ہے محمل دے کولا کھڑائے نسیا کا سورا لیا محمل تے ہاتھ رکھے اس تے اکبر رونا شروع کیتے آخر جو بھیڑ ہے بھیرا کو روندہ ڈٹھے ہاتھ ودینیس رونیت رو رو کے آدھی پیے تو نارو اکبر میری نبھوے سے تے محمل تو لاندی پیاں اوہی نہ اوکے سفار آئیو کربل دے تیری منت کریں دی پیاں اللہ گواہ نو محمل اٹھن شبیر اٹھے جتا بھیڑ دا محمل ایس شبیر روندہ یا بھیڑ دے کچاوے تے ہاتھ رکھا ایس روندہ کھڑے
رو رو کے شبیر وین کی تے گھن ٹیک شبیر او کچاوے دی ڈٹھائی بھین کو باہر آندا آدھے گل قتل میرے دے مکویں دی تیڑا قدم نہ باہر آندا رونے تے رو رو کے آدھا کھڑے دوں آلیا ہیں او کو شام آدھیں تے تہیں دلویں دائی گھبراندا کہ میں در سے سوڑیاں گلیاں ویچ تے کو ٹرن دا نہیں آندا اللہ گوائے سورا یا حالت رٹھیے رنی آدھے بابا اکبر کھواک بھین پیسہ دین دیئے شبیر آدھے اکباری سورا دے کول ونج کھڑو سورا دے کول اکبر بھین ہاتھ ودائی کھڑیے آدھی آخری واری بھین کو مل گھین اکبری جاتے پیر لاکے دے تیرے بعد میں تیری تانگ تے جیندی راساں اللہ گوائے بیرا پیر لاکے رتن بھین رونا شروع کی تے اوہلے حسین اٹھے جتھا بھین بیرا حکبے کو گلا کے روندے کھڑے ہیں اللہ گوائے شبیر اکبر کو دھی کو لٹے تے وین کی تیس آدھے ہوئے رب دے حوالے او دھی سورا او جھاٹ صبر دنال نبا چھوڑے ہوئے رب دے حوالے او دھی سورا او جھاٹ صبر دنال نبا چھوڑے او چپ کر کے لگڑے گھران دے میری بچڑی تاک والا چھوڑے اوہلے سورا رنیے پیو دے قدمہ تے ہاتھ لایا سیا رو کیا دیے بابا میں نل اکبر بھیرا وعدہ کی تھی وین ہے جنا میں کو پیو سیرے پہ جیتے کو سدے ساں پہلے یاد نہ کر سنگا میں وعدہ کرنا ستوی دے دی کو ضرور سدے ساں اوہلے حسین دیا کی واز پہین رو رو کے دھی کو آدھا گڑھائے اگر ستوی تے بھیرا نہ ہوئی 8ویں محرم دن انتظار کر رہے ہیں اگر 8ویں گناہوی وطناوی تے انتظار کر رہے ہیں دھیرو کیا دیے بابا اگر اکبر ناوی تک ناوے توت کیا کر رہا شبیر دیا کی واز بین رو رو کیا دے داوی دی فجر تک انتظار کر رہے ہیں آدھے بابا اگر داوی دی فجر تک ویر ناوے توت کیا کر رہا وہ شبیر دیا کی واز بین آدھے داوی دے ڈھل دے دوپار تک انتظار کر رہے ہیں آدھے بابا واتی اکبر ناوے تو میں کیا کر رہا شبیر دیا کی واز بین روندہ کھڑے تے آدھا کھڑے جدہ دی داوی دا او ڈھال پوے تو ساخت اندھاری چل پوے او بس سمجھے اکبر نہیں ولدہ پلو بنھن دیتا گلا چھوڑے بس سمجھے اکبر نہیں ولدہ پلو بنھن دیتا گلا چھوڑے اللہ گوائے شبیر تایا گل کیتی ہے سمراج آکھی واز پہین اوہلے پتہ لگے سفر تے میں دے پینت جیندہ کہیں نہیں ولنا ایویں آئیے جیویں جھک دو پانی آنگا ہے ہر محمل دے کولا کھڑیے حسین دی دردہ ماری دیا ہاتھ جوڑ کے آدھی کھڑیے تو سا ٹور ونجڑا ہے تے میں مار ونجڑا ہے میں منت کرنیاں میں کچھا ضرور کرائے اکبر دے کولا کھڑیے آج اکبر اگر بابا سیرے پاوی بھین کچھا ضرور کر رہے ہیں اللہ گوائے حسین دیا کی واز پہین رو رو کے آدھا کھڑے کربلا دا میدان ہونا ہے یو تیڑا اکبر ہونا ہے حسین دی برچی ہونی ہے ولائی تے بڑھا پیو ہونا ہے اللہ اللہ اللہ
صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی عظمت پہ۔ مولانا صاحب جی میں تشریف گھنا سن میں ممبر انہوں دے حوالے کر دے سن۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ مولانا صاحب تشریف لے آگئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم جی میں کہ تمہیں پتہ ہے کہ اے اشرا بھائی قمر اپنے سر تے کریں نہ دی کوئی انجمن کوئی نہیں، کوئی تنظیم کوئی نہیں، یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے تو تعاون دے نال ہو رہا ہے۔ میں جناب قمر صاحب نو آدھا بھی تساں خود ریکویسٹ کر گنو تساں بھائیاں دے تعاون نال یہ اشرے دا پروگرام چل دے بھرپور امداد کیتی کرو تساں بھی، اور میں اپنے ماما بہنوں کو گزارش کرے ساں کہ وہ بھی نیاز دل کھول کے ریتا کریں۔ 2-4 لڑکے آ ونجو مردیں نیاز کٹھی کر گنو، اور بیبیاں بچیاں دی وچی 2-4 لڑکیاں جڑی ساریاں کارکن ہیں نیاز کٹھی کر گنے۔ کچھ دعاؤں میرے ذمہ ہیں، کچھ ساریاں بیٹیاں بے اولاد ہیں، دعا منگا بانیاں مجلس ہاں سیدہ دعا کریں کہ مولا کائنات بی بی رباب تو جڑی گود دا صدقہ انہوں دی گود آباد فرماوے۔ حسین بخش خان مرحوم دے مولا درجات بلند فرماوے، انہوں پنکھا سکوں عطیہ کیتا ہے مولا دی ماں بارگاہ واسطے۔ جتنے مومنین میرے بھائی میری مستورہ بھیڑی ماما اس بارگاہ واسطے چندہ نظر نیاز لیندین، مولا انہوں دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے، مولا انہوں دے بچوں دی عمر دراز فرماوے، اور مولا کائنات انہوں دے رزق کی برکت عطا فرماوے۔ صدقہ اہل بیت دا سوائے غم اہل بیت دے کوئی غم نہ دیکھو۔ میری یہ دعا ہے رہتی دنیا تک مولا تورے گھرانہ کو آباد و شاد رکھیں۔ مزید تفصیل دعا قبلہ صاحبانی کروے سن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، باواز بلند تر صلوات۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور بخشش کے لیے بھی مل کر بآواز بلند صلوات۔ جن مومنین نے دعا کی التماس کی ہے پروردگار صدقہ محمد والے محمد کا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ بالخصوص ایک مومن جمشید خان شاہانی کی بیٹی، اللہ انہیں ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ جتنے مومنین طلباء جنہوں نے امتحان دیے ہیں، پروردگار آل محمد کا صدقہ ہر مومن کو دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے۔ کچھ مومنین ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، بالخصوص جن کے لیے دعا کی التماس ہے، سید غلام رسول نقوی، دختران سید غلام رسول نقوی جو وفات پا گئی ہیں، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ بالعموم ہر مومن کہ جو اپنے سینے میں ولایت علی کا چراغ لے کر اس دنیا سے چلا گیا، پروردگار اسے شفاعت امیر المؤمنین نصیب فرمائے، اسے شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ سید قندیل عمران نقوی ان کی صحت کے لیے دعا کی التماس ہے، اور ان کی والدہ جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے، اور ایک مومنہ بی بی
پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ بالعموم جتنے مومنین اس دنیا سے چلے گئے پروردگار ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، انہیں شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے۔ جو مومنین مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جن مومنین نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں ان کا نام لیا گیا یا ان کا نام نہ لیا گیا، پروردگار ان کی ہر جائز حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وارث عزاداری حضرت حجت کے ظہور میں پروردگار عالم تعجیل فرمائے، ہمیں امام زمانہ کے خادموں میں شمار فرمائے اور ہمارا شمار عزاداران امام حسین میں شمار فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات۔ دیکھیے آل محمد پر صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، اور جتنا مجمع ہے اتنی صلوات کی آواز نہیں آئی۔ آج تیسرا دن ہے تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ زحمت سمجھ کر نہیں، رحمت سمجھ کر آل محمد پر درود بھیجا کریں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین، الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين المصلي إلى القبلتين الطاعن برمحين وهاجر الهجرتين بايع البيعتين وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلوات محمد وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صلوات پر محمد وعلى واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، محبان نبی و اہل بیت نبی، عاشقان علی اور ماتمداران حسین ابن علی تشریف فرما ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ خشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ برائے اعتراض علماء ساحلین بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، محبان نبی و اہل بیت نبی، عاشقان علی اور ماتمداران حسین ابن علی تشریف فرما ہیں۔ پروردگار کا یہ احسان ہے، اس خالق کائنات کا یہ لطف ہے، اس رب اکبر کا یہ فضل اور کرم ہے کہ جس نے ہمارے دلوں کی زمین میں آل محمد کی محبت سے شجرکاری کی ہے، جس نے ہمارے دلوں کی ویران زمین میں آل محمد سے محبت کی شجرکاری کی ہے، اور ہر سانس پر، ہر قدم پر، ہر لمحے میں اس خالق اکبر کا ہمارے اوپر لطف اور کرم اتنا ہے کہ جس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنووں کو یوسف سے نہیں، فخر یوسف کے نور سے منور کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آواز بغیر سپیکر کے جہاں تک جا سکے، اس پروردگار کا احسان اور لطف ہے کہ جس نے ہمارے دلوں کو نور آل محمد سے منور کیا ہے، ہمارے دل کی اجڑی ہوئی کائنات کو آل محمد کے نور سے منور کیا ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، میں آپ کو ایک ایسے زمانے میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جب دنیا ظلم کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، نیکی نفس امارہ کی بے رحم زنجیروں سے جکڑی ہوئی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی، انسان بلکہ انسانیت لاقانونیت کے شکنجوں میں جکڑی ہوئی تھی کہ اس وقت حق اور باطل کی تمیز کسی کو نہ تھی۔ اس پروردگار عالم نے حق کو حق رکھنے کے لیے، باطل کو باطل رکھنے کے لیے اپنے نور کو اس زمین پر اتارا۔ جن ذہنوں میں کل کی گفتگو ہے وہ تو بڑی آسانی سے بات کو سمجھ جائیں گے کہ کل نور کے ایک حصے پر گفتگو ہوئی تھی اور آج نور کے دوسرے حصے پر ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ اس پروردگار نے اس دور میں
کہ جب کسی کو حق اور باطل کی تمیز نہ تھی، حق کو حق منوانے کے لیے اور باطل کو باطل سمجھانے کے لیے ایک نور کو اتارا آفتاب ہدایت بنا کر، مگر اس آفتاب ہدایت کو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مہتاب امامت کی ضرورت بھی تھی کہ جب دعوت اسلام دین حق کی تبلیغ کے لمحات قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، اس وقت محمد مصطفیٰ کو ایک ایسے مددگار کی ضرورت تھی کہ جس کے زور بازو سے اسلام کے مقدس وجود کو وجود مل سکے۔ اگرچہ گرمی ہے اور ممکن ہے کہ بعض سماعتوں تک میری آواز صحیح صاف نہ پہنچ رہی ہو، مگر جو میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں اور جن کی سماعتیں ابھی تک بیدار بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ تھوڑی تھوڑی تائید کرتے چلیں تاکہ مجھے سمجھ آتی رہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اس آفتاب ہدایت کو مہتاب امامت کی ضرورت تھی، اسلام کے مقدس وجود کو وجود دینے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت تھی، اور محمد مصطفیٰ کو جس کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار بھی تھا۔ پھر تاریخ میں ایسا دن آیا کہ ایک وقت سورج نے دہلیز محمد کی سلامی لی اور ہواؤں نے فضا کو معطر کیا۔ فضائیں جب معطر ہو گئیں، اللہ کی مقرب ترین مخلوق صف بصف اس طرح انتظار میں کھڑی تھی جیسے محبت کے بازار میں حسن کے پرستار نظر آتے ہیں، تاکہ اس آنے والی حجت کا دیدار ہو سکے۔ اور ضرورت اس بات کی تھی کہ اب حالات ایسے ہیں کہ پھر اس نور کے دوسرے حصے کو اس طرح سے اتارا جائے کہ جو ظلم کی ان موجوں میں، ظلم کے سمندر کی ان لہروں کو چیرتا ہوا علم کا ایسا سفینہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے سوار کو بالکل پار لے جائے۔ اور یہ گھڑیاں تمام ہوئیں، انتظار ختم ہوا کہ ایک مرتبہ سکائے حجاج کی بیٹی، نگہبان حرم کا حرم، فاطمہ بنت اسد سوئے خانہ معبود بنی تاکہ شرافت کے صدف سے ولایت کا گوہر کعبے کے اندر لایا جا سکے۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی پڑھنے کے لیے سپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اور سامعین گرامی قدر، بی بی اپنے گھر سے نکلیں اور اس مقام پر آئیں کہ جہاں بی بی کو آنا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص ہے راوی جو روایت کرتا ہے، ہم نے دیکھا کہ بی بی کعبے کی دیوار کے قریب آئیں اور ایک مرتبہ دروازے کو دیکھا، پھر دروازے میں لگے ہوئے تالے کو دیکھا، دیوار سے قریب ہو کر فاطمہ بنت اسد نے ایک دعا کی آسمان کی طرف دیکھ کر، یا رب انی مؤمنۃ بک
و مصدقۃ بکلامک و کلام جدی الابراہیم وقد بنا بیتک العتیق و انی متوسلۃ بک و بملائکتک المقربین و بانبیائک المرسلین الا یسرت علی ولادتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس کا حرم کہہ رہا ہے کہ جسے دنیا کافر کہتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ پروردگار میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، تیرے انبیاء کی تصدیق اور تائید کرتی ہوں۔ خلیل جس نے تیرے اس گھر کو بنایا ہے، تیرے انبیاء اور تیرے ملائکہ کے ذریعے میں تجھ سے توسل کرتی ہوں، تو میری اس مشکل کو آسان بنا۔ یہ دعا کون کر رہی ہے؟ جو مشکل کشا کو اس دنیا میں لا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بی بی نے دعا کی کہ روایت کہتی ہے وَقَدْ انْتَهَا دُعَاءُ السَّيِّدَةِ وَانشَقَّ جِدَارُ الْكَعْبَةِ۔ ایک مرتبہ حیدر کرار کی ماں کے لبوں کی جنبش ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ حجت خدا کے روب سے کعبے کا کلیجہ پھٹا اور علی کی ماں کعبے کے اندر اس طرح داخل ہوئی جیسے کوئی مالکن اپنی جاگیر میں داخل ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیسرا دن ہے، یہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جس جوش کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ ضعیف کی ہڈیاں نہیں بولتی، ماں کا شریف خون بولتا ہے۔ اللہ آپ کو حسین کے حبیب کے ساتھ محشور کرے۔ دعا ختم ہوئی یا دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹا اور ایک مرتبہ جو ساتھ وہاں اس وقت موجود تھے، راوی کہتے ہیں سارے لوگ ڈر کر بھاگنے لگے۔ خدا کی قسم کتنا حسین منظر ہوگا کہ جب اصلی اور نسلی بھگوڑے بھاگ رہے تھے مگر حیدر کرار کی ماں مطمئن کھڑی تھی۔ یا اللہ۔ ایک مرتبہ بی بی اندر داخل ہوئی اور دیوار کعبہ واپس اپنی جگہ پہ آئی۔ اب اندر کی باتیں میں نہیں جانتا، یا آنے والا مہمان جانے یا اس کا میزبان جانے۔ ہمیں جو پتہ ہے وہ اتنا پتہ ہے کہ ہم دیوار کعبہ سے باہر کھڑے ہیں اور ایک مرتبہ لوگ اکٹھے ہونے لگے، کعبہ کے اطراف میں یہ خبر پھیلنے لگی کہ ابو طالب کی زوجہ کعبے کے اندر اس انداز سے داخل ہوئی ہیں اور واپس دیوار کعبہ مل گئی ہے۔ دیکھیں دنیا اعتراض کرتی ہے ابھی بھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کعبے میں آیا۔ جاتے ہوئے تو کسی نے دیکھا ہوگا، مگر جب 3 دن اس پروردگار نے انتظار کروایا، باہر آتے ہوئے ہر کسی نے دیکھا ہے۔
باہر دنیا انتظار کر رہی ہے، لوگوں کو خبر مل رہی ہے، اور یہ خبر آگ کی طرح پھیل رہی ہے، قریے قریے میں، بستی بستی میں، مکہ کے مضافات میں، کہ چلو کعبے کے اندر کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ ایک مرتبہ اکٹھے ہونے لگے۔ اب یہاں پر اگر کوئی سوال کرے تو اس کا سوال درست ہوگا، اس کا سوال ویلڈ ہے کہ جب خود نگہبان حرم تھے، چابی تالے کی انہی کے پاس تھی، تو پھر تالا کھولا کیوں نہیں؟ ہم ہر مقام پر رکیں گے، تمہارے ہر اعتراض کا جواب دیں گے، اس لیے کہ ہمارے مذہب کی جڑیں شورا کی ریت پر نہیں ہیں، غدیر کے میدان میں پیوستہ ہیں۔ ہم نے جسے مانا ہے وہ مشکل کشا ہے، وہ صرف ہمارا نہیں، وہ نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے۔ وہ صرف سوالوں کے جواب نہیں بتاتا، وہ سوال بتا کر جواب دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ سوال تو ہوگا کہ چابی تمہارے پاس ہے، تالا کھولتے کیوں نہیں ہو؟ تالا کھولنے کی کوشش بہت کی گئی، مگر جب اس پروردگار کو منظور ہی نہ تھا تو یہ چابی کس کام کی؟ اور وہاں پر دیکھیے ہر قسم کا بندہ موجود تھا، ہر فن کا آدمی موجود تھا، میں یوں کہوں ہر فن کا فنکار وہاں موجود تھا۔ کسی نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ ابو طالب اس تالے کو کاٹ دیتے ہیں، لوہار ہوگا، مشورہ دیا اس کو کاٹ دو۔ کوئی چور طبیعت کا تھا، اس نے کہا اسے توڑ دیتے ہیں۔ مشورے آنے لگے، تالا کھولنے کی کوشش بھی کی جانے لگی، تالا کھلا بھی نہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے توڑ دیتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کاٹ دیتے ہیں۔ برابر سے نبی کی آواز ابو طالب کے کان میں آئی، چچا یہ میرے مرتضیٰ کی آمد کا وقت ہے۔ تالا توڑتے وہ ہیں جن کی کردار اچھے نہ ہوں، ہم تالا نہیں توڑیں گے، ہم انتظار کریں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر دنیا نے دیکھا، دیکھیں تالا کیوں نہیں ٹوٹا، تالا کیوں نہیں کھلا، تالا کیوں نہیں کاٹا گیا۔ اس کے لیے میں آپ کو تاریخ کے ایک باب میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف، یہ اللہ کا بڑا پیارا نبی ہے۔ قرآن میں اس کے نام سے پروردگار نے ایک سورت پوری اتاری ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے، جس میں اس نبی کا تذکرہ بھی کیا۔ حضرت یوسف کو جب بھائیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، پھر فیصلہ کیا کہ اسے ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ چھپ کر دیکھنے لگے، ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ واپس جب ڈول آیا تو اس ڈول کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے کہا کہ یہ میرا ہے، مگر وہ بھائی جو یوسف کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے تھے وہ واپس آن پہنچے، کہنے لگے یہ ہمارا ہے۔ تکرار ہوا، بحث ہوئی، انہوں نے اپنے بھائی کو 70 یا 80 کھوٹے سکوں کے عوض میں بیچ دیا۔ بکا یا نہیں یوسف؟ یوسف بک گئے، مصر کے بازار میں آ گئے۔ مصر کے بازار میں یوسف زر و جواہر میں تل گئے۔ جب تلے تو عزیز مصر کے دربار میں آ پہنچے، عزیز مصر کے دربار میں زندگی گزارنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب نبی کی عزت اور عصمت خطرے میں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تالے والی بات کو یاد رکھنا ہے کہ تالا نہیں کھلا تھا۔ یہاں اس مقام پر نبی کی عزت اور عصمت خطرے میں ہے۔ اب یہ توحید کا اپنا معیار ہے،
توحید کا اپنا مزاج ہے کہ جب کسی معصوم کی عزت اور عصمت کو بچانا ہو تو 7 تالے بھی بغیر چابی کے کھول دیتا ہے، اور جب کسی معصوم کی عزت اور عصمت منوانی ہو 1 تالا بھی چابی سے نہیں کھلنے دیتا۔ تو حضرت 7 تالے جو بغیر چابی کے کھلے تھے، یہ توحید کا اپنا معیار ہے، اس کا اپنا مزاج ہے۔ انتظار ہونے لگا، ساری دنیا انتظار میں ہے کہ ایک مرتبہ پھر دیوار کعبہ اسی مقام سے پھول کی طرح کھلنے لگی۔ جیسے ہی پھول کی طرح کھلی، ابو طالب نے پیغمبر سے فرمایا آپ اپنی چچی کو باہر لے کر آئیں۔ جب وَإِذَا خَرَجَتْ بِفَاطِمَةَ، جیسے ہی حضرت فاطمہ بنت اسد اس ماحول میں باہر آئیں، ساری دنیا پریشان تھی، مگر نفس مطمئنہ حسین کا دادا ابو طالب مطمئن تھا۔ دنیا پریشان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے بھی ہم نے سنا کہ یہ دیوار کعبہ شک ہوئی ہے، دوسری مرتبہ پھر ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اور جب بی بی باہر آئی، بی بی کے ہاتھوں پر ایک ایسا بچہ تھا، راوی کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی چاند کا ٹکڑا نہیں، پورا چاند لا رہی ہے۔ یا علی، جب آئی بی بی واستقبل سیدنا ابو طالب سیدتنا فاطمہ بنت اسد، ابو طالب نے اپنے حرم کا استقبال کیا۔ بی بی نے یہ بچہ لا کر ابو طالب کے ہاتھوں پر رکھا، بڑے اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مشکل کے، اس مشکل کشا کو اپنے باپ کے ہاتھوں پر رکھا۔ یہ بات آپ نے سنی کہ بڑے افتخار کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ بی بی نے یہ بچہ ابو طالب کے ہاتھوں پر دیا۔ یہ امتیاز اور یہ افتخار بھی علی کے پاس ہے کہ علی کی ماں نے اس دور میں بڑے اطمینان کے ساتھ علی کو ابو طالب کے ہاتھوں میں دیا، ورنہ عرب کی اکثر عورتیں نجس ماحول میں اپنے بچے کا نام اور اس کے باپ کا نام الیکشن کے بعد پتہ کیا کرتی تھی۔ جب جرگہ مقرر ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کے نام جرگوں کے بعد کسی کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں کہ اس کی شکل فلاں سے ملتی ہے، یہ اس کا بیٹا ہوگا۔ جب کوئی پیدا ہوتا تھا تو بڑے بڑے لوگ دعوے دار ہوتے تھے، سب کہتے تھے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ وَأَذَّنَ ابو طالب آذانًا جامعًا فی الناس هلموا إلى ولیمۃ علی ابن ابی طالب ونحر 300 من الابل و1000 رأس من الغنم۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ابو طالب نے اس جمع غفیر میں اعلان کیا، لوگوں جس نے بھی علی ابن ابی طالب کا ولیمہ تناول کرنا ہے وہ آئے، میرے بیٹے کو سلام کرے اور کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَّفَهُ، کیونکہ اللہ نے یہ شرف میرے بیٹے کو عطا کیا ہے جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا، نہ کسی عام بندے کو ملا، نہ کسی نبی کو مل سکے گا۔ علی کعبے میں آ گئے اور
ادھر ابو طالب نے اعلان کیا 300 اونٹ نہر کروائے، 1000 گوسفند ذبح کروائی۔ یہ وہ کام کر رہا ہے کہ جسے دنیا غریب لکھتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے اونٹ اگر کسی نے رکھا ہوا ہے یا جا کر کسی سے اس کی قیمت معلوم کرنا آج کے دور میں ایک مہنگی گاڑی کی قیمت کے برابر ہے، اور 300 اونٹ کس نے ذبح اور نہر کیے؟ ابو طالب نے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابو طالب غریب تھے، ابو طالب کے عیال زیادہ تھے، بچے زیادہ تھے، خاندان والوں میں تقسیم کیے تھے۔ علی رسول کے حصے میں آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اس لیے آیا تھا علی کیونکہ ابو طالب کے پاس علی کو پالنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا غیرت سے ناآشنا اور ضمیر فروش مورخ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے قاتلاں دے لانا بے شمار۔ بنو امیہ کے نجس دسترخوان پر بیٹھ کر بچی ہوئی ہڈیاں چاٹنے والا، غیرت کے نام سے ناآشنا اور ضمیر فروش مورخ دشمنی حیدر کرار میں لکھتا ہے ابو طالب غریب ہے۔ نہیں، ابو طالب امیر ہے، علی امیر عرب کا بیٹا ہے۔ ابو طالب سردار ہے، علی سردار عرب کا بیٹا ہے۔ دیکھیے جو خود ذات کا کمی ہوگا وہ دوسرے کو بھی اپنے برابر لائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تاریخ کمیوں نے لکھی ہے، سرداروں نے لکھی ہوتی تو وہ بتاتے علی سردار تھا۔ سردار، خالی سردار نہیں، سرداروں کا بھی سردار۔ والد صاحب جو بتایا تھا آج تک موجود ہے، 7 دفعہ اگر حاجی طواف نہ کرے اس کا حج نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یا آپ پڑھیں یا میں پڑھوں گا۔ میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں، بالکل ایسے ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے ساری باتوں کے اوپر روشنی ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے، جتنا ہمارے ذہن میں ہے کچھ باتیں نکل بھی جاتی ہیں، تو آپ اسی کو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ علی امیر ہے، امیر عرب کا بیٹا ہے، اور اللہ نے علی کو ہر کمال اور ہر لذت سے نوازا ہے۔ دیکھیں کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ بندہ شجاع ہو، کمال یہ ہے کہ بندہ باوفا ہو، کمال یہ ہے کہ جو کسی کے پاس نہ ہو وہ اس ایک کے پاس ہو۔ اللہ نے علی کو ہر نعمت سے، ہر لذت سے، ہر کمال سے نوازا ہے۔ دیکھیے اقتدار کمال ہے، علی کے پاس ہے۔ ذوالفقار کمال ہے، علی کے پاس ہے۔ اچھی زوجہ کمال ہے، علی کے پاس ہے۔ اچھی اولاد کمال ہے، علی کے پاس ہے۔ جوانان جنت کے سردار بیٹے علی کے پاس، خاتون جنت جیسی زوجہ علی کے پاس، کائنات کا رسول علی کے پاس، شجاعت علی کے پاس، سخاوت علی کے پاس۔ دیکھیے علی کے فضائل پڑھنا ثواب ہے،
سننا بھی ثواب ہے، مگر میں چونکہ علی کا بیٹا ہوں، سخی ہوں، اسی لیے یہ چاہتا ہوں آپ سن کر بھی ثواب لیں، آپ ساتھ ساتھ پڑھ کر بھی ثواب لیں۔ اچھی زوجہ، اب سارے مجمع کی جب تک آواز نہیں آئے گی میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ اچھی زوجہ علی کے پاس، اچھے بیٹے علی کے پاس، طاقت، شجاعت، اقتدار، ذوالفقار، کائنات کا رسول، حکومت، سخاوت، شجاعت، زور بازو، سب کچھ علی کے پاس۔ اور علی نہ ذات کا فقیر ہے نہ خاندان کا غریب ہے۔ اس کی دلیل بھی آپ کو دیتا چلوں۔ پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے تو اسماعیل ذبیح اللہ ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسرا ذبیح کون ہے کہ جس کی پیغمبر اولاد ہے، تو وہ حضرت عبداللہ ہے کہ جب حضرت عبد المطلب نے پیغمبر کے دادا نے یہ منت مانی کہ میں یہ کام میرا پورا ہو جائے اپنا ایک بیٹا قربان کروں گا، اور وہ نام نکلا حضرت عبداللہ کا کہ منت پوری ہو گئی، اب عبداللہ کو قربان کرنا ہوگا۔ یہ طے ہو گیا عبداللہ قربان ہوگا، مگر وہ آیا کہ جسے دنیا کافر کہتی ہے، کیا کہہ رہا تھا؟ میرا بھائی عبداللہ قربان نہیں ہوگا۔ عبد المطلب نے کہا ہماری منت تھی وہ پوری ہو چکی اور اسے قربان تو ہونا ہے۔ فرمایا نہیں۔ کہا پھر اس کا حل؟ کہا آپ کفارہ دیں گے۔ کہا کفارہ کون دے گا؟ علی کے باپ نے کہا کفارہ ہم دیں گے۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ کفارہ کتنا تھا۔ کفارہ اس طرح تھا کہ قرعہ ڈالا گیا، ایک مرتبہ لکھا گیا ایک پرچی کے اوپر، یا جو طریقہ کار تھا کہ ایک اونٹ یا بچہ، ایک اونٹ دیں گے اور بچہ بچائیں گے یا نہیں، تو نام نکلا عبداللہ کا، عبداللہ قربان ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ دوسری طرف سے کفارے کی مقدار کو بڑھایا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنا بچہ بچانا ہے تو کفارے کی مقدار کو بڑھا دیجئے۔ اب 2 اونٹ یا بچہ، نام نکلا عبداللہ کا۔ 5 اونٹ یا بچہ، نام نکلا عبداللہ کا۔ عبداللہ قربان ہوگا، بچانا ہے تو کفارہ بڑھائیے۔ 10 اونٹ، 20 اونٹ، 50 اونٹ یا بچہ، نکلا نام عبداللہ کا۔ 100 اونٹ یا بچہ، اب نکلا نام کہ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ دے کر عبداللہ کو بچایا گیا۔ دیے کس نے؟ ابو طالب نے، جسے دنیا غریب لکھتی ہے، وہ 100 اونٹ صرف کفارے کے دے رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی میں 300 اونٹ نہر کر رہا ہے، اور دنیا کیا لکھتی ہے؟ غریب تھے۔ اب جن کی اپنی تجوریوں میں کچھ نہیں تھا، بیچارے لوگ دوسروں کو بھی اپنی طرح تصور کرتے رہے۔ تو میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ، دوسرا حضرت عبداللہ۔ بچا لیا کس نے؟ حضرت ابو طالب نے۔ تو ابو طالب نہ ذات کے غریب ہیں نہ خاندان کے فقیر ہیں، علی بھی نہ ذات کا غریب ہے نہ خاندان کا فقیر ہے۔ اللہ نے ہر دولت سے، ہر نعمت سے علی کو نوازا ہے۔ اچھی زوجہ کس کے پاس؟ علی کے پاس۔ اقتدار کس کے پاس؟ علی کے پاس۔ ذوالفقار کس کے پاس؟ برج انما کون ہے؟
شاہ لا فتح کون ہے؟ آیت تطہیر کا وارث کون ہے؟ منبر غدیر کا وارث کون ہے؟ ہر چیز علی کے پاس۔ اب اگلا جملہ تھوڑا سا خطرناک ہے، مگر آپ نے تھوڑا سا دل تھام کر تسلی سے سن کر پھر میرے جواب کا انتظار کر کے اس بات کو، مطلب کو تمام کر کے اپنے ذہنوں میں نقش کرنا ہے۔ کائنات کی ہر چیز علی کے پاس، سجدہ کرنے والے بھی علی کے پاس۔ لوگوں نے علی کو سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، مگر ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں اور اس مشکل سے نکل کر یہاں سے اٹھیں گے۔ سجدہ کرنے والے علی کے پاس، مگر سوال یہ ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کر دہلیز امیر المؤمنین پہ جا کر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر نظروں کو جھکا کر ایک مرتبہ علی سے سوال کریں، یا علی، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی باکمال چیزیں آپ کو عطا کی ہیں، سجدہ کرنے والے بھی آپ کے پاس، آپ بتائیے سب سے زیادہ کون سی نعمت ہے جس میں آپ کو لذت ملتی ہے؟ اگر کان لگا کر سنو گے تو جواب آئے گا، مجھ علی کو سجدہ کروانے کی بجائے اس بارگاہ میں جھک کر اپنی پیشانی سجدے میں رکھنے کا مزہ آتا ہے۔ اور پھر یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علی جیسا امام جس بارگاہ میں جھک کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی صدا بلند کر رہا ہو، وہ پروردگار کتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ نہیں ایسا؟ اس کے ماننے والوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہلواتا ہے، نماز کے قریب نہ جائے، روزہ وہ کہے کہ گرمی زیادہ ہے میں نہیں رکھ سکتا، تو پھر جواب اپنے گریبان میں جھانک کر علی کو اپنے سامنے رکھ کر لے لینا کہ تیرے اور میرے اس عمل سے میرا امام خوش ہے یا ناراض ہے۔ میں زیادہ سختی کرنے کا عادی نہیں ہوں، لوگوں کو جہنم بھیجنے کا شوق نہیں ہے مجھے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ علی وہ ہے کہ جنت جس کا انتظار کرتی ہے، اور یہ جنت علی کے شیعوں کے لیے ہی تو ہے، مگر اس جنت کو پانے کے لیے کیا ہمیں عمل کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ نعرہ لگاؤ اور پھر نعرہ جانے اور نعرے والا جانے، تو یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، میرے خیال میں ہمارا امام اس بات پہ راضی نہیں ہے۔ دیکھیے یا علی، نعرہ لگانے کا ثواب ہے، نعرہ لگانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ علی کا نام نہ ہر زبان پہ آ سکتا ہے، نہ ہر دل میں سما سکتا ہے۔ نعرے کی اپنی اہمیت ہے، مگر سوال یہاں ہے کہ کیا آپ کو نعرہ لگانا باقی ساری چیزوں سے بری ذمہ کروا دے گا یا نہیں کروائے گا؟ جب آپ نے علی کی ولایت کا دم بھر لیا، پھر یاد رکھیے نماز آپ ہی کے لیے ہے، نماز آپ ہی کے اوپر واجب ہے، روزے کا تقاضا علی کے شیعہ ہی سے کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں،
جو بات صحیح سمجھتا ہوں اسے حق سمجھ کر منبر سے بیان کرنا یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ ہر چیز علی کے پاس ہے۔ وہ علی خود کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا جائے، ایک یہ کہ میں جنت میں بیٹھوں، دوسرا یہ کہ میں مسجد میں بیٹھوں، تو میں جنت میں بیٹھنے پر مسجد میں بیٹھنے کو ترجیح دوں گا۔ کیوں؟ اپنے امام کا جملہ سنو، فرمایا اس لیے کہ جنت میں بیٹھنے سے علی کا نفس خوش ہوگا اور مسجد میں بیٹھنے سے علی کا رب خوش ہوگا۔ پیچھے والے بندے شاید ناراض ہو گئے ہیں۔ دیکھیے ایک جملہ فرمایا امیر المؤمنین نے، الہی ما عبدتک طمعا فی الجنت ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ پروردگار علی تجھے اس لیے نہیں جھکتا کہ جنت مل جائے، علی تجھے اس لیے بھی نہیں جھکتا کہ جہنم کا ڈر ہے۔ یا علی پھر جھکتے کیوں ہیں؟ بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، علی تجھے جھکتا اس لیے ہے کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ علی تجھے جھکتا اس لیے ہے کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ دیکھیے معرفت کے درجات ہیں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، باقی دنیا بھی عبادت کر رہی ہے۔ ہم عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، بات سیدھی سی ہے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ کم از کم یہ ہوگا ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو دیکھیں یا جنت کا لالچ ہے یا جہنم کا خوف ہے، باتیں دو ہی ہیں۔ میں جو عبادت کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں، آپ کی بات میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر مومن اپنا ذمہ دار خود ہے۔ تو میری معرفت اتنی سی ہی ہے کہ میں اس پروردگار کی بارگاہ میں جھکتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، مگر اس لالچ کے ساتھ کہ مجھے جنت ملے گی، مجھے جزا ملے گی، مجھے اس کا انعام ملے گا، یا اس لیے کرتا ہوں کہ اگر میں نے یہ عبادت نہ کی تو مجھے سزا ملے گی، مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ باتیں دو ہی ہیں، یا لالچ ہے یا خوف ہے۔ میں اس لالچ کی وجہ سے یا خوف سے میں اس پروردگار کو جھک رہا ہوں۔ یہ ہے مومن، اور وہ کہ جو کہے کہ میں نہ تجھے جنت کے لالچ میں جھکتا ہوں نہ تجھے جہنم کے ڈر سے جھکتا ہوں، اسے ہم امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ ہمارا امام وہ ہے کہ جسے ہم نے مانا اور وہ اعلان کر رہا ہے۔ اب اگلی بات میں کہوں گا اور نتیجہ دوں گا انشاءاللہ، تو ممکن ہے آپ میرا ساتھ دیں۔ ہمارا امام وہ ہے جو کہے کہ میں جنت کے لالچ میں نہیں جھکتا، میں جہنم کے خوف سے بھی نہیں جھکتا، میں جھکتا اس لیے ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، تو لائق عبادت ہے۔ یہی کافیہ سمجھیں یا ردیف سمجھیں، نتیجہ اسی سے ملتا جلتا آئے گا۔ اب میں یہاں سے آپ مومنین سے اجازت لے کر آپ کی طرف سے آپ کا وکیل بن کر میں ایک جملہ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ کی مرضی لینا چاہتا ہوں کہ کیا آپ راضی ہیں میں آپ کی وکالت کروں، میں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جا کر ایک جملہ کہوں؟ تو سامعین گرامی قدر، یہاں سے چلیے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں دہلیز امیر پر
ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکا کر، اپنی آنکھوں کو بند کر کے، اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر امیر المؤمنین کی خدمت میں ہم ایک جملہ کہیں گے، یا علی ہم نے تجھے امام مانا، تو ہمارا پہلا امام ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ میں جنت کے لالچ میں نہیں جھکتا، میں جہنم کے ڈر سے بھی نہیں جھکتا، جھکتا اس لیے ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ یا علی ہمیں بھی تیری ولایت کی قسم ہے، تیرے نبی کی نبوت کی قسم ہے، تیری زہرا کی عصمت کی قسم ہے، تیرے حسن کے حسن کی قسم ہے، تیرے حسین کی شہادت کی قسم ہے، تیرے سجاد کے سجدوں کی قسم ہے، تیرے باقر کے علم کی قسم ہے، تیرے جعفر کی صداقت کی قسم ہے، تیرے موسیٰ کاظم کی عفت کی قسم ہے، تیرے علی رضا کی مرضی کی قسم ہے، تیرے محمد تقی کے تقوی کی قسم ہے، تیرے علی نقی کے نقاوت کی قسم ہے، تیرے حسن عسکری کی حیبت کی قسم، مولا تیرے مہدی دوراں کی غیبت کی قسم، ہم نے تجھے امام اس لیے نہیں مانا کہ ہمیں جنت ملے گی، اس لیے بھی نہیں مانا ہم جہنم سے بچیں گے، تجھے امام اس لیے مانا کیونکہ تو لائق امامت ہے۔ کیونکہ تو لائق امامت ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ مددگار ملا محمد مصطفیٰ کو کہ جس کی ضرورت تھی دین خدا کو۔ اب بات میرے خیال میں کل یہاں سے آگے بڑھے گی، اور آج کی مجلس کی کافی سارے مطالب ایسے ہیں کہ جو دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں بیان نہ کر سکا۔ کل کوشش کروں گا بغیر تمہید کے گفتگو کو یہیں سے شروع کیا جائے۔ آج تو بس اتنا ہے کہ معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، تم لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ دنیا اس وقت غم مناتی ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے۔ حسین کی شہادت تو 10 محرم کو ہوئی ہے، اور آپ 1 محرم سے ہی غم منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سوال کیا، معصوم نے فرمایا، تجھے کیا پتا آسمان پروردگار پر فرشتے ایک قمیص لٹکاتے ہیں، جو تیروں سے چھلنی ہوتی ہے، جس میں خنجر کے وار ہوتے ہیں، تلواروں سے زخمی ہوتی ہے، خون آلود ہوتی ہے، کربلا کی ریت آلود وہ قمیص جب فرشتے آسمان پر معلق کرتے ہیں، فَنَرَاهُ وَشِيَعَتُنَا بِالْبَصِيرَةِ، فرمایا اس قمیص کو ہم یہاں سے بیٹھ کر بصیرت کی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم حسین کا غم مناتے ہیں۔ عزادار اور روایت میں ہے، میدان محشر میں ایک مرتبہ ندا دی جائے گی، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، فَإِنَّ فاطمہ بنت محمد تسیر الی الجنت، اس لیے کہ نبی کی بیٹی جنت جا رہی ہے۔ عزادارو، روایت یہ کہتی ہے جب فاطمہ بنت محمد میدان محشر میں وارد ہوں گی، ایک ہاتھ میں اپنا مسموم حسن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اپنا زخمی حسین ہوگا، ایک کندھے پر حسن کی وہ زہر آلود قمیص ہوگی،
اور دوسرے کندھے پر حسین کا وہ زخمی کرتا ہوگا۔ بی بی جب ایک مرتبہ ایک مقام پر پہنچیں گی اور فرمائیں گی میرا اللہ امت نے انصاف نہیں کیا، آج زہرا کو انصاف چاہیے۔ اجرکم علی اللہ، حسین پر رونے آئے ہو، اللہ تمہارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، تمہاری مشکلوں کو آسان بنائے، تمہیں سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے۔ فرمایا میرا پروردگار محمد کی بیٹی آج انصاف چاہتی ہے۔ ایک جملہ جو بی بی نے کہا بڑا سخت ہے، کہا میرا پروردگار میں دیکھنا چاہتی ہوں ان لوگوں نے میرے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب یہاں پر زمین کا ایک ٹکڑا باقی محشر کے میدان سے بلند ہوگا، ایک منظر پیش کیا جائے گا۔ ایک ہے جو زین پہ سوار ہے اور ایک جمع غفیر ہے جو اس پہ وار کر رہا ہے۔ وار کس طرح سے کر رہا ہے؟ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار سے وار کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں خنجر ہے وہ خنجر سے وار کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر سے وار کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزے سے وار کرتا ہے۔ اور وہ زین ذوالجناح کے اوپر اس طرح سے جھول رہا ہے کہ جب مشرق کی ہوا آتی ہے اس کے زخموں سے گزر کر مشرق کو مغرب چلی جاتی ہے۔ وہ کبھی ادھر جھولتا ہے، ادھر سے وار ہوتا ہے، یہاں جھولتا ہے۔ عزادارو یہ منظر ہوگا کہ اس وقت میدان محشر میں ایک مرتبہ کوہرام بپا ہوگا، اور سیدہ جس نے چکیاں پیس کر پالا تھا نا، صرف اس منظر کو دیکھ کر 61 ہجری سے لے کر محشر کے میدان میں اس منظر کو جب دہرایا جائے گا بی بی نہ دیکھ سکیں گی۔ روایت کہتی ہے بی بی بے ہوش ہو جائیں گی۔ میرا سلام ہو اس بی بی کے اوپر کہ جو 61 ہجری کے دن، 61 ہجری میں 10 محرم کے دن 70 قدم سے دیکھ بھی رہی تھی، منتیں بھی کر رہی تھی۔ نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس کر بالا۔ اجرکم علی اللہ، میری ماں نے چکیاں پیس کر بالا۔ خدا کی قسم دنیا سمجھتی تو حسین منی وانا من حسین کا مطلب یہ ہے کہ یہ قتل حسین قتل محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ خون حسین خون محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں جب مدینہ سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا، 3 بیبیاں ہیں جو آئی ہیں پاس۔ ایک جناب ام سلمہ آ کر فرمایا میرا حسین بیٹا اگر کر سکتا ہے نا، میں تجھے سفر سے نہیں روکتی، لیکن اتنا کر عراق کا سفر نہ کر۔ فرمایا کیوں نانی اماں؟ کہا تیرے نانا نے مجھے بتایا ہے، مجھے ایک خاک دے کر گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ جملہ کہا کہ جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا حسین سلامت ہے۔ جب تک یہ خاک خاک رہے، اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا حسین سلامت نہیں ہے۔ فرمایا نانی اماں سفر تو میرا ہے عراق کا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ منظر نہ دکھا دوں۔ انگشت امامت کو یوں دراز کیا، سرزمین کربلا سمٹی، اعجاز امامت سے بتایا نانی اماں اس مقام پر میرا قاسم تقسیم ہو جائے گا۔ نانی اماں اس مقام پر میرے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ جائے گی۔ نانی اماں اس مقام پر میں اپنے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر زبا نہیں نہر کروا دوں گا۔ نانی اماں اس مقام پر تیرا حسین مارا جائے گا۔ نانی اماں حد یہ ہے اس مقام پر میری سکینہ کے رخساروں پہ تماچے مارے جائیں گے۔ عزادارو کہا نانی اماں اگر آپ کی خواہش ہو میں آپ کو زمین کربلا سے تھوڑی سی خاک اٹھا کر نہ دے دوں، آپ یہ خاک اس شیشی میں رکھیں جو میری نانا نے دی ہے۔ اور نانی اماں جب تک یہ خاک خاک رہے نا
سمجھنا حسین سلامت ہے، جب یہ خاک خون بن جائے پھر سمجھ لینا حسین کے اوپر گھوڑے دوڑ گئے۔ عزادارو، یہاں سے چلے اپنی پھوپھی کے پاس آئے، جناب ام ہانی۔ انہوں نے بھی منع کیا، فرمایا اس گھر سے جب جنازہ اٹھا میں نے قوم جنات کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا۔ حسن کے جنازے میں تیر لگے، قوم جنات نے ماتم کیا۔ فاطمہ کا پہلو زخمی ہوا، رات کی تاریکی میں اس بی بی کو دفن کیا گیا۔ میں نے قوم جنات کا نوحہ سنا۔ علی ابن ابی طالب کے سر میں ضرب لگی، میں نے قوم جنات کا نوحہ سنا۔ پیغمبر اس دنیا سے گئے، میں نے قوم جنات کا نوحہ سنا۔ حسین، جب سے تو نے جانے کا ارادہ کیا ہے نا، میں قوم جنات کا نوحہ سن رہی ہوں۔ فرمایا پھپھی اماں، یہ تقدیر الہی ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ تیسری بی بی جناب ام البنین امام حسین کی خدمت میں آ کر کہنے لگی، حسین مجھے اپنی وفا پر شک تو نہیں ہے مگر مجھے ضمانت چاہیے۔ حسین کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے عباس کو جس دن کے لیے مانگا تھا وہ دن آئے تو عباس تجھے چھوڑ نہ جائے۔ عباس کو بلایا، کہا اپنی ماں کو مطمئن کرو۔ کہنے لگے اماں، عباس کو 70 مرتبہ قتل کر کے اس کی خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں آنے دوں گا کہ وہ بطول کے بیٹے کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ عزادارو، جب دیکھا نا، مطمئن کر لیا، اب نانا کی قبر پہ آئے۔ کہا نانا، جس حسین سے تو محبت کیا کرتا تھا نا، اب مدینہ اس حسین کے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ نانا، تیری امت تیرے حسین کو مدینہ میں نہیں رہنے دیتی۔ نانا، آج کے بعد محشر میں ملاقات ہوگی۔ ایک مرتبہ قبر پیغمبر پہ ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا، اللہم ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک۔ میرا اللہ، تو جانتا ہے یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ یقیناً قبر محمد میں زلزلہ آیا ہوگا اور ایک آواز آئی ہوگی، حسین بیٹا تو جا رہا ہے، میں بھی مدینہ میں نہیں رہوں گا، میں عصر عاشور تیرے ساتھ رہوں گا۔ حسین، گلا تیرا ہوگا، خنجر تیرے گلے پہ چلے گا، خون مجھ محمد کا بہے گا۔ عزادارو، وہاں سے چلے اپنے بھائی کی قبر پہ آئے۔ جب بھائی کی قبر پہ آئے نا تو ایک مرتبہ یہ حسین جانتا ہے کہ اس قبر کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ جوانان جنت کا سردار بھائی ہو، حسن مجتبیٰ امام ہے، آئے اور پھر وہاں سے الوداع کر کے ماں کی قبر پہ آنے لگے۔ جب تک نبی کی قبر پہ آئے تھے اور پھر نبی کی قبر سے حسن کی قبر تک آئے تھے، معلوم ہوتا تھا کوئی صبر کا پہاڑ چل کے جا رہا ہے۔ لیکن ایک عالم دین کا جملہ ہے، جب ماں کی قبر پہ جانے کا ارادہ کیا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے 6 ماہ کا بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہے، اور ماں کی قبر کے ساتھ ایسے لپٹ گئے جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ کہا، اماں، جسے تو نے چکیاں پیس کر پالا ہے وہ حسین آج مدینہ سے جا رہا ہے۔ اماں، میرے لیے جانا تو مشکل ہے، السلام علیکہ یا ابن بنت نبی اللہ، یا بنت نبی اللہ، اے بنت نبی میرا سلام ہو۔ اور قبر سے 3 جواب آئے، وعلیکہ السلام یا غریب الام، ماں کا غریب بیٹا میرا بھی تجھ پہ سلام ہو۔ وعلیکہ السلام یا عطشان الام، ماں کا پیاسا بیٹا میرا بھی تجھ پہ سلام ہو۔ وعلیکہ السلام یا سہقان الام، اے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا جانے والا حسین، مجھ زہرا کا بھی تیرے اوپر سلام ہو۔ عزادارو، گھر میں آئے، بیویوں کو تیار کیا، ایک مرتبہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں حسین، یا ایک مرتبہ ندا دی ہے ایک جوان نے، اب کوئی مدینہ کا فرد قریب نہ آئے، اس لیے کہ نبی زادیاں محملوں میں سوار ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی سوار ہونے کا وقت آیا نا،
کوئی بی بی ہے جو نکلتی ہے تو قاسم بڑھ کر سوار کراتا ہے، کوئی بی بی ہے جو نکلتی ہے علی اکبر بڑھ کر سوار کرا رہا ہے، کوئی بی بی ہے جو اپنے گھر سے نکل رہی ہے تو اسے عباس سوار کرا رہے ہیں۔ عزادارو ایک بی بی ایسی ہے جو اپنے گھر سے جیسے ہی نکلنے لگی ہے نا، جیسے ہی اس نے قدم اٹھائے حسین سے اپنی مسند چھوٹ گئی، قاسم بڑھ کر پردہ سیدھا کرنے لگے، علی اکبر نے بڑھ کر جوتے سیدھے کیے، عباس بڑھے ہیں آگے۔ یہاں پر ایک عالم دین نے جملہ کہا، کہنے لگے عباس کیا کر رہے تھے؟ جب علی کی بیٹی پاؤں اٹھا رہی تھی نا، جس جگہ پہ پاؤں رکھ کے نبی زادی اٹھاتی تھی، عباس اس مقام کو چومتے بھی تھے، پھر وہ نشان قدم زینب کبریٰ مٹا دیتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، حسین محمل کتنی دور ہے، زینب تھک گئی ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا نا، پھر سنو اس بی بی نے سفر کتنے کیے، جو گھر سے نکل کر محمل تک آنے تک تھک جانے والی زینب ہے، پھر سفر کتنے کیے۔ مدینہ سے یہ بی بی کربلا گئی، کربلا سے 72 شہید کروا کے یہ بی بی کوفہ گئی، کوفہ سے یہ بی بی شام کے سفر کر کے گئی، شام سے واپس یہ بی بی کربلا میں آ گئی۔ اس بی بی نے کہیں پہ بھی شکوہ نہیں کیا۔ کربلا سے یہ بی بی دوبارہ مدینہ آ گئی، مدینہ سے یہ بی بی جب شام گئی ہے نا، پھر یہ سفر کرنے کے بعد ایک مقام ایسا آیا، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کہتی ہے، حسین زینب آج تھک گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ قافلہ چلنے لگا، زینب نے سفر کیا، اس کی تفصیل کل بیان کروں گا، مگر آج ایک جملہ سن لیں۔ جب یہ سفر کر کے کربلا آ گئی، 11 محرم کو امت نے اجر رسالت ادا کرنے کے لیے زیور پہنائے۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو رسیوں میں بند کر کے، ہاتھوں میں رسن پہن کر، روایت کہتی ہے نظرت یمیناً و نظرت شمالا، کبھی دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا۔ میں کہوں گا بی بی کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ عجب نہیں جواز آئے، آواز آئے، جس کے سہارے کربلا آئی تھی اسی کا انتظار کر رہی ہوں، جس نے مجھے مدینہ میں سوار کرایا تھا آج بھی اسی کا انتظار ہے۔ سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھپھی اماں وہ چچا ہمارا نہر فرات پہ بازو کٹا کے سو رہا ہے۔ زانو کو طے کیا، کہا پھپھی اماں آپ سوار ہو جائیے۔ جب زینب عالیہ محمل پر نہیں، پشتے اونٹ کے اوپر سوار ہوئی نا عزادارو، ایک مرتبہ یہ اونٹ اٹھائے گئے اور ان اونٹوں نے ایک کام کیا۔ آخری جملہ سنو، ان اونٹوں نے اپنے منہ ایک دوسرے کے قریب کیے اور آپس میں کوئی بات کی۔ بی بی نے کہا سجاد بیٹا تو وقت کا امام ہے، تو ان جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہے، مجھے اتنا بتا یہ اونٹ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ عزادارو جیسے ہی عالمہ غیر معلمہ بی بی نے سوال کیا نا، سید سجاد کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برسی تو ہوں گی، کیا بی بی کو میں جواب کیا دوں؟ مگر بتایا پھپھی اماں یہ جانور ہیں، یہ اپنے منہ ایک دوسرے کے قریب کر کے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آرام سے چلنا، یہ صحراؤں کا سفر ہے، تمہاری پشتوں کے اوپر محمل نہیں ہے، بے پلانے اونٹوں کے اوپر سوار ہے علی کی بیٹی، علی و بطول کی بیٹیوں کو یہ شہزادیاں ہیں، انہیں تکلیف نہ ہونے پائے۔